الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه قابل احترام دینی بھائی اور عزیز ہو، یہ ہماری دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، اور یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں اور اپنے زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، ایک نہ ایک دن یہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے اور ہم بھی ختم ہونے والے ہیں۔ دنیا کے ہر چیز کو زوال ہے، فنا ہونا ہے، لیکن آخرت کی جو چیزیں ہوں گی، آخرت کی ہر چیز کو دوام ہے اور وہاں پر کسی چیز کو زوال نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی آتا ہے، چاہے نیکوکار ہو چاہے گناہگار ہو، بہرحال اس کی دنیا کی زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، لیکن اس کو عقل مند انسان فرمایا گیا ہے جو اپنی موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے۔ موت سے پہلے کی موت کی تیاری کیا ہے؟ موت سے پہلے کی موت کی تیاری یہ ہے کہ آدمی مرضی مولا کے مطابق زندگی گزارے، آدمی مرضی مولا کے مطابق زندگی گزارے، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ضرور کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ضرور ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں، دور رکھیں، اس سے احتیاط برتیں۔ یہی ہے مرنے سے پہلے موت کی تیاری۔ جب قیامت کا منظر ہوگا تو قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ وہ رشتے، وہ ناتے، وہ بھائی اور وہ بیوی اور وہ اولاد اور وہ ماں باپ، دنیا میں جن کے اوپر ہم اپنے جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے اور ہر ایک کے سکھ دکھ میں شریک رہنے کے لیے ہم کتنی تگدو کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ سارے رشتہ دار، چاہے اولاد ہو، چاہے بہن اور بھائی ہو، چاہے ماں اور باپ ہو، یہ سب کے سب ہم سے دور بھاگیں گے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، کہ قیامت کے دن ایک آدمی دوسرے آدمی سے بھاگے گا، راہ فرار اختیار کرے گا، یعنی شوہر بیوی سے دور بھاگے گا، بیوی شوہر سے دور بھاگے گی، بھائی سے دور بھاگے گا، بہن بھائی سے دور بھاگے گی، اور بیٹا ماں سے دور بھاگے گا اور بیٹی باپ سے دور بھاگے گی۔ اس طریقے کا منظر ہوگا۔ حالانکہ دنیا میں رشتے ناتے ایسے تھے جو ایک دوسرے پر قربان ہونے کو تیار رہتے تھے، اس کے سکھ دکھ میں شریک رہنے کو تیار ہوتے تھے، لیکن قیامت کے دن یہ رشتے ناتے بھی کچھ کام نہیں آئیں گے کسی کے، بلکہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور ہر آدمی اس فکر میں ہوگا کہ نہ جانے آج میرے بارے میں رب العالمین کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ خدا کرے اس وقت اللہ پاک ہمارے ساتھ میں خیر کا معاملہ فرمائے۔ اس میدان محشر کے اندر لوگ پریشان حال ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن یہ سورت میلن او میلین کے الفاظ آئے ہیں کہ 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر ہم سے قریب آ جائے گا۔ یہ اتنا ہزار میل دور ہے تو کس قدر گرمی ہوتی ہے، کس قدر دھوپ کی تمازت ہوتی ہے، کس قدر آدمی پریشان رہتا ہے گرما کے زمانے میں، لیکن یہ سورت اگر 1 میل 2 میل کے فاصلے پر آ جائے، الامان والحفیظ کیا ہوگا ہمارا؟ تو ایسے نفسا نفسی کے عالم کے اندر لوگ بے چین ہوں گے، پریشان ہوں گے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس دوڑیں گے کہ کم از کم ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے بات کریں اور شفاعت کی اور بخشش کی درخواست کریں، چلیں پیغمبروں کے ذریعے سے درخواست کرواتے کہ وہ کم از کم ہمارے حق میں شفاعت کریں، وہ کم از کم آج ہماری سفارش کریں کہ وہ بے گناہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے لوگ، حضرت آدم علیہ السلام صاف انکار کر دیں گے،
کہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ پاک نے مجھے جنت میں ایک درخت کے قریب جانے سے اور اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا اور میں نے کھا لیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کو بنیاد بنا کر آج میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اپنے ایک معمولی سر کی اس غلطی کو، جس کو اللہ پاک نے معاف بھی کر دیا ہے، پھر بھی اسی چیز کو یاد کر کے عذر کر دیں گے لوگوں سے اور قوموں سے اور امتیوں سے معذرت کر دیں گے کہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلال میں ہے، بہت غصے میں ہے۔ وہاں سے لوگ مایوس ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ تو آدم ثانی ہیں، بڑی دراز عمر اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تھی قوموں کی ہدایت کے لیے، قوموں کو تبلیغ کرنے کے لیے، چلیے آج ہماری اس حالت پر رحم کھائیے اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہمارے سفارش کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی عذر کر دیں گے، معذرت کر دیں گے کہ نہیں، آج میں اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے اپنے ایک گناہگار مجرم بیٹے کی سفارش کی تھی جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک اسی کو بہانہ بنا کر میری پکڑ نہ کر دے۔ پیغمبر اس طرح تھرا رہے ہوں گے قیامت کے دن۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے بھی درخواست کریں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے، کہیں گے کہ میں آج اللہ کے سامنے حاضر ہو کر آپ کی سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری قوم کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں، وہ اس لیے وہ ڈر رہے ہوں گے کہ قیامت کے کہ آج اللہ تعالیٰ بہت ذرا غصے میں ہیں، جلال میں ہیں کہ میری قوم کے لوگوں نے مجھے اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ ہو جائے۔ لوگ مایوس ہو کر پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ سے درخواست کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ کے سفارش کے قبول کرنے کا اللہ پاک نے وعدہ کر لیا ہے، آج ہمارے حال پر رحم کھائیے، کس قدر ہم پریشان حال ہیں اور ہماری سفارش کیجیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچ کر لوگوں کی سفارش کریں گے اور اللہ پاک کے بارگاہ میں درخواست کریں گے، مولا کریم ان لوگوں کے حساب و کتاب لے لے، مجرم ہو تو جہنم میں داخل کر دے، نیکوکار ہیں تو جنت میں داخل کر دے، لیکن یہ میدان محشر کے گرمی سے، اس پریشانی سے ان کو چھٹکارا دے دے۔ حضور پاک علیہ السلام سفارش کریں گے۔ اس کے بعد پھر حساب کتاب کس طریقے شروع ہوگا؟ قرآن کریم کی سورہ یاسین کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلا اس کے بعد حکم یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم لوگو میرے نیکوکار بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ مجرم ایک طرف ہوں گے اور پھر نیکوکار لوگ ایک طرف ہوں گے۔ خدا پاک اس وقت اس اعلان کے بعد ہمارا فیصلہ اور ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے جس طرف نیکوکار لوگ ہوں گے، درمیان سے بالکل حد فاصل ہوگا، ایک طرف مجرم کھڑے ہوں گے اور ایک طرف جو ہے مطیع و فرمانبردار لوگ ہوں گے، نیکوکار لوگ ہوں گے۔ اور جو مجرم لوگ ہوں گے ان کو بغیر حساب کتاب کے سیدھا جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور ایک طرف جو ہوں گے جس میں ایمان والے ہوں گے، جس میں نیکوکار بھی ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے، لیکن صاحب ایمان ہوں گے، ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جیسے گزشتہ جمعے کے اندر بھی میں نے بتلا تھا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اعلان کر کے باضابطہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دیا جائے گا، لیکن جن لوگوں کے ایمان کے باوجود گناہ زیادہ ہوں گے ان کا پھر حساب و کتاب شروع ہوگا، اور ان کے لیے پھر میدان محشر میں عدالت ترازو لگائی جائے گی جس میں ان کی نیکیوں کو تول کر ان کا حساب و کتاب لیا جائے گا، کہ ترازو کے پلڑے میں جس کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا اس کے حق میں جنت کا فیصلہ ہوگا، اور جس کے
گناہ زیادہ ہوں گے ترازو کے پلڑے میں، اس کے تعلق سے مختلف قسم کی روایات آئی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب ہوگا تو عبادات کے تعلق سے تو اس میں نماز کا حساب و کتاب ہوگا۔ سب سے پہلے بندوں سے اللہ پاک اپنی عبادات کے تعلق سے جو پوچھیں گے، سوال کریں گے، حساب لیں گے، وہ ہوگا نماز کے بارے میں کہ تم نے کتنی نماز پڑھی، کتنا نمازوں کا اہتمام کیا، نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، یہ سوال کیا جائے گا۔ اور حقوق کے تعلق سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن عبادات کے تعلق سے تو نماز کا پہلا سوال ہوگا، اور حقوق کے تعلق سے ایک دوسرے پر جو حقوق ہوتے ہیں انسانوں کے، بندوں کے، اس تعلق سے سب سے پہلا مقدمہ جو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہوگا حقوق کے بارے میں، وہ ہوگا میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں ہوگا کہ شوہر نے اپنے بیوی کے ساتھ میں کیوں زیادتی کی، کیوں مارا، کیوں حق تلفی کی، کیوں ظلم و زیادتی کی، یہ پوچھا جائے گا۔ اسی لیے قرآن میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی بڑی تاکید آئی ہے مردوں کو کہ وہ اس صنف نازک کے ساتھ، عورت کے ساتھ میں ہمدردی، خیرخواہی کا معاملہ کرے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرو، ہمدردی کا معاملہ کرو، ان کے خامیوں کے باوجود، ان کی غلطیوں کے باوجود ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بالکل اوپر کی پسلی جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے اس سے پیدا کی گئی ہے، جس کی وجہ سے عورت میں ٹیڑھا پن ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ سکتی ہے، لیکن سیدھی نہیں ہو سکتی عورت۔ اس ٹیڑھے پن کے باوجود، اس کی خامیوں کے باوجود، اس کی غلطیوں کے باوجود اس کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو، اچھا حسن سلوک کرو، اچھی معاشرت اس کے ساتھ میں اختیار کرو۔ اللہ پاک نے اس میں بھی اجر و ثواب رکھا ہے، اور اسی وجہ سے اچھی بیوی کو شوہر کے لیے دنیا کا سب سے بہترین سامان کہا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، کہ ساری کی ساری دنیا یہ سب ہمارے لیے متاع ہے، ساز و سامان ہے کہ جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں، لیکن دنیا کی ان تمام چیزوں کے اندر سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں المرأۃ الصالحہ، یعنی نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی ہے، نیک بیوی کسے کہا جاتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں نیک بیوی کی 3 خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو بیوی اپنے شوہر کو خوش کر دے، اپنے طرز عمل سے، اپنے انداز سے، اپنے مسکراہٹ سے اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ اور اگر شوہر اپنے بیوی کو کسی بات کا حکم کرے تو بیوی فوراً اپنے شوہر کے بات کی اطاعت کرے، شوہر کے بات کے اوپر عمل کرے۔ اور تیسری خوبی نیک عورت کی بیان کی گئی ہے کہ شوہر اگر گھر کے باہر چلا جائے مصروفیات کے لیے، کاروبار کے لیے، یہ سفر کے اندر، تو اپنے ذات کے ساتھ اور شوہر کے مال کے ساتھ میں خیانت کا معاملہ نہ کرے۔ اپنے ذات کے ساتھ میں خیانت کا مطلب یہ کسی کے حوالے نہ ہو، کسی کو جھانک تاک نہ کرے، اور شوہر کا جو مال گھر میں ہے، روپیہ پیسہ گھر کے اندر ہے، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی خیانت نہ کرے، یہ فضول پیسہ نہ اڑائے شوہر کا۔ ایسی عورت کو نیک عورت کہا گیا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں سب سے بہترین عورت، باکمال عورت اس عورت کو کہا گیا ہے جو نہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو دیکھے، نہ کسی اجنبی آدمی کو دیکھنے کا موقع دے، نہ خود کسی کو دیکھے، نہ دوسروں کو دیکھنے کا موقع دے۔ یہ سب سے بہترین عورت اس کو کہا گیا ہے۔ بھائیوں، اپنے گھر کی خواتین کی، اپنی بہو بیٹیوں کی اسی انداز میں تعلیم ہونا چاہیے، اور اسی انداز میں ان کی تربیت ہونا چاہیے کہ حجاب اور نقاب اور برقع اور گوشے میں رہنا، اس کی سخت تعلیم بھی ہونا چاہیے، تلقین بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر ہمارے گھر کی خواتین بہو بیٹیوں میں سے کسی سے کبھی کوئی کوتاہی
لاپرواہی اگر ہو رہی ہو تو تنبیہ بھی ہونا چاہیے، تاکید بھی ہونی چاہیے۔ آج بعض ہماری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھنا چاہیے، ہم جس کو چاہیں دیکھیں، پوری آزادی۔ نہیں، جیسے ہم دوسروں کو دیکھ نہیں سکتے، اسی طریقے سے دوسروں کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں دے سکتے۔ یہ ہے عورت کی خوبی اور سب سے بڑا کمال۔ تو یہ بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ حقوق کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہوگا، وہ ہوگا میاں بیوی کے تعلقات کے تعلق سے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی بیوی پر کسی طریقے سے کبھی ظلم اور زیادتی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، عورت کا ٹیڑھا پن ہے، وہ رہے گا، اس کو ختم کرنا چاہیں گے تو ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بعض شوہر بڑے شریف ہوتے ہیں، لیکن عورت بڑی چالاک اور بڑی زبان دراز، عجیب و غریب قسم کی عورت ہوتی ہے جو اپنے شوہر پر زیادتی کرتی ہے اور شوہر کو اپنا غلام بنا کر رکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ شوہر میری اطاعت کرے، شوہر میری بات مانے، میں جتنا بولتی ہوں اتنا سنے۔ بعض عورتوں کا مزاج اس قسم کا ہوتا ہے۔ یہ مزاج عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ قیامت کے دن حقوق العباد کے تعلق سے فیصلہ ہوگا تو ممکن ہے کہ ایسی عورت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مجرموں کے صف میں کھڑی ہوگی جو اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ عورت بن کر رہے، اپنے شوہر کے حقوق سیکھیں، معلوم کریں اور ادا کرنے کی کوشش کرے، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے کیا حقوق مجھ پر ہیں اس کو سیکھیں، اس کو معلوم کریں اور ان سارے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتی رہے۔ اسی قسم پرسی کے عالم کے اندر ہر بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن براہ راست بات کریں گے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا، نہ درمیان میں کوئی ترجمان ہوگا، براہ راست ہر بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات کریں گے، اور بندہ اپنی سیدھی جانب پلٹ کر دیکھے گا تو وہ اس کے اعمال کا انبار نظر آئے گا جو اس نے نیکیاں کی تھی، نیکیاں ہوگی سیدھی جانب، اور اپنی نظر بائیں جانب اٹھا کر دیکھے گا تو اس کے وہ گناہوں سے نظر آئیں گے جو دوسرے دنیا میں کیے تھے، اور اپنے سامنے نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اسے نظر آئے گی۔ اب بندہ کس قدر پریشان حال ہوگا بتائیے۔ ایسے پریشانی کے عالم میں 5 سوالات ہوں گے بندے سے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، اپنی عمر تو نے کہاں گزاری۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، وعن شبابہ، شباب کہا جاتا ہے جوان کو، وعن شبابہ فیما ابلاہ، تو نے اپنے جوانی کہاں گنوائی، دوسرا سوال ہوگا۔ اور تیسرا سوال ہوگا ان مالہ، مال کے بارے میں، من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا، ذرائع آمدنی جائز تھے یا ناجائز تھے۔ اور چوتھا سوال ہوگا وفیما انفقہ، جو میں نے مال دیا تھا اس مال کو تو نے کہاں کہاں خرچ کیا، جائز مقامات پر خرچ کیا یا گناہوں میں اڑایا۔ اور 5واں سوال ہوگا ماذا عمل فیما علم، جو تجھے معلومات تھی، جو تجھے تعلیم تھی، جو تجھے علم دیا گیا تھا، جو تو نے علم حاصل کیا تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا۔ یہ سوال ہوگا 5واں۔ بعض حضرات صحابہ اسی 5ویں بات کو یاد کر کے تھراتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہماری زندگی اچھی گزری، جوانی حضور کی اطاعت میں گزری ہماری، مال ہمیں جائز طریقے سے کمایا، مال ہم نے کہیں اڑایا نہیں ہے، لیکن جتنی معلومات تھی، جتنا علم حضور سے سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ اس کو سن کر، اس سوال کو سن کر تھراتے تھے بعض حضرات صحابہ، بہت گھبرا جاتے تھے۔ آج بھی محترم بزرگوں دوستو، یہ سوال جو 5واں ہوگا قیامت کے دن، ماذا عمل فیما علم، کہ تم نے اپنے معلومات پر، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ ہر آدمی کو اپنے دامن میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کس کو نہیں معلوم کہ آج نماز پڑھنا ہے، کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ کسے نہیں معلوم زکوٰۃ دینا فرض ہے صاحب نصاب کے لیے، بہت سارے صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کسے نہیں معلوم رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، کتنے لوگ آج ہٹے کھٹے نوجوان صحت مند ہو کر ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھاتے پیتے نظر آتے ہیں،
کسے نہیں معلوم کہ داڑھی کا کاٹنا ناجائز اور گناہ کا کام ہے، پھر بھی کاٹتے ہیں؟ کسے نہیں معلوم اپنے بیوی کے ساتھ میں اچھی معاشرت کرنے پر اجر و ثواب ہے؟ کتنی عورتیں بیچاری آج مظلوم ہیں۔ کسے نہیں معلوم پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، اور جو پڑوسی ہو کر اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کسے نہیں معلوم، پھر پڑوسی کو ستاتا ہے۔ یہ کتنی معلومات ایسی ہیں، کتنا دینی علم یہ ہے، کتنے قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، کتنی شریعت کی باتیں ہیں جو ہم سب کو معلوم، پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ قیامت کے دن اس 5ویں سوال پر معاملہ بڑا گڑبڑا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس موقع پر خیر کا معاملہ فرمائے۔ اس میں جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو سکے، ضرور عمل کرتے رہنا چاہیے، جتنی ہمارے بس کا کام ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جتنی انسان میں طاقت ہے اتنی ہی اس کو مکلف کیا گیا ہے۔ ہم میں 25 کلو وزن اٹھانے کی طاقت ہم میں دی گئی ہے، ہمیں مکلف نہیں کیا گیا کہ آدھے کنٹل کا تھیلا اٹھاؤ۔ جتنی طاقت ہے، جتنا بس ہے، اتنا تو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں، قیامت کے دن یہ 5 سوالات ہوں گے، اور 5 سوالات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہر بندے کی 3 مرتبہ پیشی ہوگی۔ ہر بندے کی قیامت کی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں 3 مرتبہ پیشی ہوگی۔ پہلی مرتبہ جب پیشی ہوگی، بندے سے پوچھا جائے گا، بندے تو نے یہ گناہ کیوں کیے؟ بندہ صاف انکار کرے گا، مولا میں نے کیا ہی نہیں، آپ کی میں نے اطاعت کی، رسول اللہ کے فرما برداری کی، بالکل میں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزار کر آیا ہوں۔ اللہ پاک چھوڑ دیں گے اس کو۔ پھر دوسری مرتبہ اس کی پیشی ہوگی، اس موقع پر جو اس سے سوال ہوگا گواہوں کے ساتھ ہوگا، بندے تو نے گناہوں سے انکار کیا تھا۔ زمین کا وہ حصہ پیش کیا جائے گا جس زمین کے اوپر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر لیٹ کر اس نے گناہ کیا تھا، اور بدن کے جس حصے سے گناہ کیا تھا، دوسرا گواہ وہ بدن کا عضو وہ حصہ کھڑا ہوگا۔ ہاتھ سے کسی پر ظلم کیا تھا، یہ ہاتھ بات کرے گا۔ زبان سے کسی پر اگر طنز کیا تھا یا گناہ کیا تھا، یہ زبان گواہی دے گی، اور شرمگاہ سے کوئی گناہ کیا تھا، شرمگاہ گواہی دے گی، پیروں سے کوئی گناہ کیا تھا تو پیر گواہی دیں گے۔ قرآن مجید کی سورہ یاسین کی، آپ کو بہت سو کو سورہ یاسین یاد ہوتی ہے، پڑھیے قرآن کریم کی سورہ یاسین۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، کہ آج کے دن مراد قیامت کا دن، پیشی کے موقع پر مہر لگا دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ پر تالا لگا دیں گے، اب وہ زبان سے کچھ کہہ نہیں سکے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، لوگوں کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور لوگوں کے پیر گواہی دیں گے۔ اب کہاں بھاگے گا؟ یہاں تک کہ وہ نام اعمال پیش کر دیا جائے گا اس کے سامنے جس میں اس کا گناہ درج تھا، اور فرشتے بھی گواہی کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ لمبی تفصیل میں نہ جاؤں کہ قیامت کے دن 8 گواہ پیش ہوں گے، 8 گواہ، سب سے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیں گے، میں تو حاضر و ناظر تھا، میں نے تو تجھے دیکھا ہے گناہ کرتے ہوئے۔ اب دوسرے پیشی کے موقع پر بندہ اعتراف کرے گا، اقرار کرے گا، مولا میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میرے پر رحم کر دے، میں نے تو کیا ہے گناہ۔ پہلے پیشی میں انکار کرے گا، اور دوسرے پیشی میں اعتراف کرے گا، اقرار کرے گا، اور معذرت کرنے لگے گا، معافی مانگے گا۔ اب کہاں ہے؟ اب کسی کی معافی قبول ہونے والی نہیں۔ ہاں، معافی قبول ہوتی ہے دنیا کے اندر، بندہ گناہ کرے اور اپنے گناہ سے معافی مانگے، یہ ہے دعا کی قبولیت کا موقع۔ مرنے سے پہلے توبہ کا موقع دیا گیا ہے، گناہوں کو یاد کر کر کے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تواب الرحیم ہے، توبہ کو قبول بھی کرنے والا ہے اور ہمارے حال پر رحم بھی کرنے والا ہے۔ تو یہ دوسری پیشی، اور تیسری پیشی ہوگی۔ تیسری پیشی کے موقع پر جو ہے بندوں کے ہاتھ میں ان کا نام اعمال دے دیا جائے گا، سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا کہ کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بہت سے لوگ ہوں گے جن کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، سرٹیفکیٹ دیا جائے کامیابی کا،
جیسے کالج اور اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، کامیابی کا سند انہیں دے دی جاتی کہ آپ امتحان میں کامیاب ہیں. کہ دنیا میں کون کامیاب زندگی گزار کر آیا ہے، ان کے سیدھے ہاتھ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ میں ان کے نام اعمال دیا جائے گا، سند دے دی جائے گی. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جس کے سیدھے ہاتھ میں وہ نام اعمال و سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، خوشی خوشی اپنے اہل و عیال کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس، دوستوں کے پاس دوڑتا پھرے گا. لوگوں دیکھو تو صحیح میں کامیاب ہو گیا، رب العالمین نے مجھے کامیاب کر دیا، بھاگے گا اور سب کو بتلاتا پھرے گا میں تو کامیاب ہو گیا. جیسے اسکول میں پاس ہونے والے بچے اپنے سند اور اپنے مارک بتاتے پھرتے ہیں اور خوش و خرم ہوتے ہیں. قرآن مجید میں ہے کہ ان لوگوں کے چہروں پر بڑی تر و تازگی ہوگی، ان کے چہرے منور ہوں گے، روشن ہوں گے. اور بہت سے لوگوں کو نام اعمال دیا جائے گا لیکن بڑی بے عزتی کے ساتھ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ظہر کہا جاتا ہے پیٹھ کو، ورا پیچھے، یعنی پیٹھ کے پیچھے سے نام اعمال دیا جائے گا. وَيَدْعُو ثُبُورًا کے الفاظ ہیں کہ جن کے پیٹھ کے پیچھے سے نام اعمال دیا جائے گا وہ ناکامی کا فیل ہونے کا سرٹیفکیٹ ہوگا. وَيَدْعُو ثُبُورًا، اور ایسا آدمی جس کے ہاتھ میں ناکامی کا سند دی گئی ہے وہ اپنا منہ چھپاتا پھرے گا کہ کہیں کسی نے دیکھا تو نہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت کی بے عزتی سے، ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اسی طرح قیامت کے دن 3 دفتر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہوں گے، ہمارے، میرے، آپ کے، سبھی کے 3 دفتر. ایک دفتر ایسا پیش ہوگا جس میں ہمارے نیکیاں ہی نیکیاں لکھی ہوں گی. دوسرا دفتر ایسا پیش ہوگا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جس میں صرف ہمارے گناہ ہوں گے. اور تیسرا دفتر ایسا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہمارا پیش ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کی وہ ساری نعمتیں درج ہوں گی، لکھی ہوئی ہوں گی، جن نعمتوں کو کھا کر پی کر استعمال کر کے دنیا میں عیش و آرام کی زندگی ہم گزارتے تھے، وہ ساری نعمتیں ہوں گی. قیامت کے دن پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں بندوں کے اعمال کا توازن کیا جائے گا کہ اتنی ڈھیر ساری میں نے نعمتیں تجھے دی تھی بندے، تو نے کتنا عمل کیا. اللہ تعالیٰ کی ایک ہی نعمت کے مقابلے میں زندگی بھر کے بندے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. ایک ہی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی. گزشتہ کتاب کا مطالعہ کرتے میں نے دیکھا تھا یہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آنکھ جیسی نعمت کے مقابلے میں زندگی بھر کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب خالی ہاتھ رہ جائے گا. اب کیا رہیں گے اس کے پاس میں؟ نیکیاں تو ختم ہو گئی، صرف گناہ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں رہیں گی. بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس میدان محشر کے اندر ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جس نے بغیر کسی ریاکاری کے اللہ تعالیٰ کی 500 سال تک عبادت کی ہوگی. اس بندے سے اللہ پاک فرمائیں گے، حدیث مبارکہ میں ہے، فرشتوں میرے اس بندے کو میرے فضل سے، میرے رحمت سے جنت میں داخل کرو، میرے فضل سے اور میرے رحمت سے میرے اس بندے کو جنت میں داخل کرو. تو بندہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے 500 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور میں نے پل جھپکنے کے برابر کوئی نافرمانی اور گناہ میں نے نہیں کیا، میرے تو ان ساری زندگی بھر کی عبادت کوئی تذکرہ ہی یہاں پر نہیں ہوا. ادھر بندہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا. ان اللہ یعلم ما فی الصدور، اللہ پاک دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ فرشتے اور روکو اسے اور ادھر لے جاؤ، کدھر؟ جہنم کی طرف لے جاؤ، اور جہنم سے اتنا دور اسے کھڑا کرو کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہو، وہاں کھڑے کرو. اور جہنم کے اتنے فاصلے پر اسے لے جایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، اور کھڑا کرنے کے بعد جب جہنم کی طرف سے لو آنا شروع ہوگی اور جہنم کے دہکتے ہوئے آگوں کی جب تپش آنا شروع ہو جائے گی، اس کا حلق سوکھ جائے گا، اسے پیاس لگے گی، یہ پریشان ہوگا. اچانک ایک ہاتھ نمودار ہوگا جس میں ایک پیالہ ہوگا، اس پیالے میں ٹھنڈا پانی ہوگا، اور یہ جس کا حلق سوکھ رہا ہوگا، جس نے 500 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، بندگی کی تھی، اس کا حلق سوکھ رہا ہوگا، پیاس لگ رہی ہوگی،
وہ پانی پینا چاہے گا اور پانی کو آواز دے گا تو غیب سے آواز آئے گی، یہ پانی تجھے پینے کو مل تو سکتا ہے لیکن اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ وہ بندہ کہے گا کہ کیا قیمت ہے اس کی، میں دینے کو تیار ہوں لیکن آج میرا حلق سوکھ رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی چاہیے۔ آواز آئے گی، اس ایک گلاس پانی کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے۔ ایک گلاس پانی کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے۔ وہ کہے گا میرے پاس 500 سال کی عبادت موجود ہے، کہے گا لاؤ، بندہ پیش کر دے گا اور ایک گلاس پانی دے دیا جائے گا اور وہ پی لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں اسے لے آؤ میرے سامنے، اسے اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بندے تجھے بڑا ناز تھا اپنی عبادت پر کہ میں نے 500 سال تک بغیر کسی ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی اور میری عبادتوں کو تذکرہ یہاں پر نہیں ہوا۔ کہاں ہے تیری 500 سال کی عبادت؟ تو نے تو 500 سال کی عبادت ایک گلاس کی عوض میں فروخت کر دی تو نے، اب تجھے جنت میں کیسے داخل کیا جائے؟ فور وہ بندہ سجدے میں گر جائے گا، سر سجود ہو کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے مولا سوائے تیرے رحم و کرم کے اور تیرے فضل و کرم کے اللہ تعالیٰ فرشتوں لے جاؤ سے میرے فضل ہی سے جنت میں داخل کرو۔ بھائیو، زندگی میں ہمارا فضل، اللہ کا فضل ہمارے شامل حال ہے، اللہ کا رحم و کرم ہے ہمارے ساتھ میں، اس کی نشانی کیا ہے؟ مختصر میں بتلا دوں، اللہ کا فضل ہمارے ساتھ میں ہے، اللہ کا رحم و کرم ہمارے ساتھ میں، اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کر کے نیکی کر کے مطمئن ہوں تو وہ یہ سمجھا جائے کہ اللہ کا فضل میرے ساتھ ہے۔ اور وہ لوگ جن کے ساتھ اللہ کا فضل نہیں ہے، کیسے، اس کی پہچان کیا ہے؟ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی گناہ کر کے مطمئن ہوتا ہے، گناہ کر کے خوش ہوتا ہے، سمجھو خدا کا نہ کرم اس کے ساتھ میں ہے نہ خدا کا فضل اس کے ساتھ میں ہے۔ اس لیے بھائی آج ہم اللہ کے گھر میں جو آتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ جو کرتے ہیں، کچھ خیر خیرات جو کرتے ہیں، کچھ اطاعت و بندگی جو کر لیتے ہیں، یہ خدا ہی کا فضل ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔